سورہ بقرہ پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 رکوع الحمدللہ وہ مکمل ہو گئے تھے گزشتہ درس میں۔ تیسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ 21ویں آیت ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کو مضامین کے اعتبار سے 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں سے دوسرے حصے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور جو پچھلی 2 رکوعوں کا یا پچھلی 20 آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی تقسیم وہ صرف اس بنیاد پر ممکن ہے ہدایت کے اعتبار سے کہ کچھ لوگ مان لینے والے ہیں، وہ متقین ہیں، وہی کامیاب ہیں، کچھ لوگ نہ ماننے والے ہیں، وہ کافرین ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور کچھ لوگ منافقین ہیں کہ وہ بھی کافرین کے ساتھ ہی انجام کے اعتبار سے ہوں گے۔ پھر آگے کچھ ان کی مثالیں بیان فرمائی گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کامیاب لوگوں کا گروہ صرف ایک، اور وہ ہے متقین۔ قرآن بھی انہی کے لیے ہدایت ہے، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی کامیاب ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ لہذا جس شخص نے بھی کامیاب ہونا ہے اور جس شخص نے بھی کامیابی کی تگ و دو میں اور اس جد و جہد میں شریک ہونا ہے، اس کو یہ جد و جہد کرنی ہے اور یہ ایفرٹ کرنی ہے کہ وہ پہلے گروہ میں شامل ہو جائے، کیونکہ وہ واحد گروہ ہے جو کامیاب ہوگا۔ اب اس آیت میں اور ان آیات میں جو آگے آ رہی ہے، ان میں اللہ کریم نے وہ ضابطہ عطا فرمایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس پہلے گروہ میں شامل ہونے کے لیے۔ بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے اجمال اور جامعیت کے ساتھ پہلی آیت میں وہ ضابطہ بیان کر کے آگے پھر توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اور اس ضابطے پر عمل کرنے کے لیے وہ عقلی دلائل اور وہ سمجھ لیجئے کہ حجت وہ عطا فرمائی گئی ہے۔ حالانکہ اللہ تو خالق ہے اور مالک ہے، مالک کو اپنی بندگی کروانے کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب بھی مالک اور ملکیت کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں ملکیت کا فرض ہوتا ہے اور مالک کا حق ہوتا ہے کہ ملکیت اس کی بندگی کرے اور اس کا ہر حکم مانے، اور یہ بالکل عمومی سی بات ہے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ وہ اس کے باوجود کہ اس کا حق ہے اور کوئی دلیل بھی نہ ہو تو مالک کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، پھر بھی وہ دلائل دیتا ہے، اور یہاں پہ وہ دلائل موجود ہیں جو آج ہمارے مطالعہ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الناس، خطاب ہو رہا ہے اے لوگو، بالعموم ایھا اس کا معنی بھی اے ہوتا ہے اور یا کا معنی بھی اے ہوتا ہے، اور بالعموم یہ اکٹھا اس وقت آتا ہے، یا ایھا یہ اکٹھا اس وقت آتا ہے جب منادا یعنی حرف ندا ہے، یہ منادا جس پر یہ وارد ہوتا ہے اس کے ساتھ معرفہ کا الف لام آئے اگر، تو پھر یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں بالعموم۔ قرآن پاک میں یہی قاعدہ ہے کہ آگے الناس جو آ رہا ہے چونکہ اس کے ساتھ الف لام ہے، اس لیے یا ایھا الناس، اور اگر جو منادہ ہے وہ مفرد ہو تو زید یا بکر یعنی کسی کا بھی نام لینا ہو، تو جب اس کے ساتھ یہ لام معرفہ کا نہ ہو تو پھر یا ایھا دونوں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ دونوں آئیں یا ایک آئیں، مقصد حرف ندا ہے، پکارنا مراد ہے۔ اے انسانوں، الناس سے مراد عوام الناس، ہر شخص اس سے مراد ہے۔ گویا قرآن کی یہ دعوت، اللہ کی یہ دعوت، یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت کو نہیں ہے، یہ امت دعوت کو ہے، جس میں کافر بھی شامل ہیں، جس میں ماننے والے نہ ماننے والے ہر وہ شخص شامل ہے جس کے اوپر لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سورہ اعراف میں جا کے اللہ کریم نے ان کو انسانوں سے خارج کر دیا ہے، جو لوگ عقل رکھنے کے باوجود، یعنی ایک آرگن، ایک عضو دماغ رکھنے کے باوجود، یعنی اللہ نے دل دماغ دیے ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن وہ اسے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ نہیں اس سے دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہیں سنتے نہیں۔
تو وہاں فرما دیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، گویا انسانیت کے زمرے میں شمار نہیں ہوتے وہ لوگ، تو وہ لوگ صرف نکل سکتے ہیں، باقی ہر شخص کو دعوت ہے جو بھی سماعتیں رکھتا ہے، جس کی صلاحیتیں، جس کے قوا کام کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ارشاد کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اعبدوا بندگی کرو، عبادت کرو، بلکہ صحیح معنی اس کا یہ ہے، جب ہم بندگی کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں تو بڑا ملفوف ہو جاتا ہے اس کا معنی، اور اس کو سمجھنے میں بعض اوقات دقت ہوتی ہے۔ تو اس کا صحیح معنی اور ایگزیکٹ معنی بنتا ہے غلامی کرو۔ اعبدو کا مطلب ہے غلامی کرو۔ بندگی بھی غلامی ہے اصل میں، عبد غلام کو کہتے ہیں، اعبدو عبد سے ہے، اور عبد سے عبدیت بنتی، عبدیت بھی بنتی اور عبادت بھی بنتی۔ عبدیت تو پیور غلامی، کہ کوئی شخص کسی کا غلام ہو، عبدیت کا معنی ہے غلام ہونا، اور عبادت کا معنی ہے اطاعت بالتذلل، کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ کسی کا حکم ماننا، یہ عبادت ہے، اور اللہ کی بندگی یہ لازمی ہے۔ اسی پر حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب اللہ کے غلام بن جاؤ۔ اور غلام کس کے بنو؟ فرمایا ربکم، اپنے مالک کے غلام بن جاؤ۔ رب کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی جب ہم نے الحمدللہ رب العالمین کی بات کی تھی، تو وہاں پہ کافی گفتگو ہو گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب سے مراد مالک بھی ہوتا ہے، جو کسی بھی چیز، کسی بھی ملکیت کا اختیار جس کے پاس ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے، اور رب پالنے والا بھی ہوتا، جس کو سسٹینر کہتے ہیں انگریزی میں، جو روزی روٹی کا بندوبست کرتا۔ عربی میں کہتے ہیں کہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو پالنا اور یوں پالنا کہ درجہ بدرجہ وہ آگے بڑھتا جائے گریجولی، اور اس وقت تک اس کی پرورش جاری رہے جب تک وہ اپنی تکمیل اور اتمام تک نہیں پہنچتا، اس وقت تک اس کی نگہبانی کرنا، یہ ہوتی ہے ربوبیت۔ اور رب المال کا لفظ احادیث کے اندر آتا ہے کہ رب المال، مال کا مالک، اور اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے سے رب الابل کا لفظ آتا ہے، جس کا ذکر ہوا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ انہوں نے کہا تھا انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت رب، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے۔ تو گویا سمپل جو مالک ہوتا ہے یہ بھی رب سے مراد ہے، جس کی ملکیت میں، اختیار میں کوئی چیز ہو، اور جو پالنے والا ہو، اس کی روزی روٹی کا ذمہ دار ہو، یہ بھی معنی ہے رب کا۔ تو اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اعبدوا الرحمن، اعبدوا الرحیم، اپنا کوئی نام یہاں پہ ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، یعنی ایک حقیقی رب ہے، اس کی بندگی کرو۔ پھر آگے بتایا ہے وہ ہے کون، اس کا تعارف کروایا ہے، وہ کون؟ فرمایا الذی خلقکم، تمہارا وہ مالک جو تمہارا خالق بھی ہے، اور صرف تمہارا خالق نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ بھی سارے کے سارے اسی کی مخلوق ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ اس رب کی بندگی کیوں کرنی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی خالق۔ ایک تو دلیل یہاں پہ یہ دی گئی ہے کہ خالق جس نے پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی غلامی کی جائے۔ اور عبدیت کے حوالے سے میں نے بات ایک عرض کی تھی کہ انسان فطرتاً غلام پیدا ہوا ہے، انسان فطرتاً عبد ہے۔ جب ہم ان معنوں میں بات کرتے ہیں کہ انسان فطرتاً عبد ہے، تو اس کی دلیل تو وہ عہد الست ہے کہ اللہ کریم نے انسان کی جب فطرت بنائی تو ابتدائے آفرینش میں سارے انسانوں سے وعدہ لیا تھا کہ بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہہ دیا تھا قالوا بلا، کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا اس وعدے کو یاد دلاتے ہیں کہ اس وعدے کو یاد کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ اب ہم نے کب کیا تھا ہمیں یاد نہیں، اور ہم بقائمی ہوش و حواس اگر نہ ہو تو اس کو وعدہ ہی نہیں کہتے۔
جب اللہ نے فرمایا کہ تم نے وعدہ کیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے باقاعدگی ہوش و حواس ہی کیا تھا، ہمیں یاد نہیں ہے، وہ اس لیے یاد نہیں ہے کہ اللہ نے وہ وعدہ ہماری فطرت میں رکھ دیا۔ ہر شخص فطری طور پر اپنے رب کی بندگی کرتا ہے۔ فرق وہاں پڑتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر مخلوقات میں سے کسی کو اپنا رب بنا لیتا ہے، اور رب مخلوقات میں سے کسی کو رب بنانا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ کسی اور کو اپنا مالک سمجھنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے رب بدل لیا۔ اگر آپ کسی اور کو روزی رساں سمجھنا شروع کر دیں تو آپ نے اپنا رب بدل لیا۔ آپ کا خیال ہو کہ میرا باس مجھے روزی دیتا ہے، آپ کا خیال یہ ہو کہ میرا مالک مجھے روزی دیتا ہے، آپ کا خیال یہ ہو کہ کاروبار میں جو فلاں خاص نقطہ ہے وہ اس کی وجہ سے مجھے روزی ملتی ہے۔ اعلی حاصل قیاس آپ جو بھی اس طرح کی بات سوچتے چلے جائیں گے کہ جس کو روزی رساں سمجھیں گے اسی کو گویا آپ رب سمجھیں گے۔ اور یہ بات جو اللہ کریم نے لفظ اللہ استعمال نہیں فرمایا، اپنا کوئی نام نامی اللہ کریم نے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اسی کو پہچانتا ہے جہاں سے اس کو روزی ملتی، وہ اس کی ماں ہو، وہ کوئی اور ہو، وہ اہل محلہ ہو جو روزی دیتا ہے، اس کی پہچان اس کو سب سے پہلے ہوتی۔ بچہ بھی ہو، بلکہ کسی جانور کا بچہ بھی ہو، تو کسی کو کوئی شعور نہ ہو تو اس بات کا شعور ہر ایک کو ہوتا ہے کہ مجھے روزی کون دیتا۔ آپ کتے کو پانی پلانا شروع کر دیں، آپ بلی کو دودھ پلانا شروع کر دیں، آپ کووں کو دانا بھیجنا شروع کر دیں، آپ چڑیوں کو دانا ڈالنا شروع کر دیں، اور آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں جو دانا کھلانے والا وہ یہ ہے۔ اس کا شعور ہر شخص کو ہوتا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اعبدوا ربکم، جس سے روزی لیتے ہو، جو تمہیں روزی کھلاتا ہے۔ اور یہ جو بات بار بار آ رہی ہے کہ ایک طرف ملکیت کی بات ہے اور ایک طرف روزی کی بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں حقیقت میں ایک۔ اس کی وضاحت اللہ کریم نے سورہ یاسین کے اندر فرمائی ہے، جس کا حوالہ شاید پہلے بھی میں نے دیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی سادہ سی مثال دے کے بات سمجھائیے مالک اور ملکیت کا تعلق کیا ہوتا ہے۔ فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یاکلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا یشکرون۔ دیکھتے نہیں کہ بنائے ہم نے مما اولم یروا انا خلقنا من ایدینا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنا کے اور تمہیں دے دیے، اور تمہیں ان کا مالک فہم لہا مالکون، تمہیں ان کا مالک بنا دیا۔ اس سے مراد چوپائے، کہ چوپائے تمہیں بنا دی، اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، تخلیق فرما کے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ملکیت میں دے دی۔ اب تم خود دیکھ لو کہ جو کسی چوپائے کا، کسی حیوان کا مالک ہے، کوئی آپ نے گھر میں پیٹ پالا ہوا ہے جس کے آپ مالک ہیں، اس کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ اس کی ساری پروویژنز، اس کی جو چیزیں آپ نے اس کو دینی ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کرنا، وہ تو مالک کی ذمہ داری۔ اس کے چارے کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، اس کی جگہ کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، کہاں وہ رہے گا یہ بندوبست آپ نے کرنا ہے، مالک ذمہ دار ہوتا۔ فہم لہا مالکون، روزی کا ذمہ دار تو مالک ہوتا۔ رہ گی ملکیت، تو ملکیت کا کام ہوتا ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ ملکیت کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک کی خدمت کرے، جیسے مالک چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، بس۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ایک مطیع اور فرما بردار بنا دیا تمہیں۔ تو حیوانات میں ہی بڑی نشانیاں، یہ نہیں دیکھتے تم اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، ہم نے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، تمہاری ملکیت میں دیا۔ وذللناها لهم، وہ تمہارے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ ومنها رکوبهم، کسی پہ سواری کرتے ہو، ومنها یاکلون، کسی کو ذبح کر کے کھا جاتے ہو۔ ولهم فيها منافع، اور بھی بہت سے فائدے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ جو سارے فائدے ہیں، یہ اس وقت تک انسان اس کو روزی دیتا ہے اور اس کو چارہ کھلاتا ہے جب تک وہ فائدہ دیتا ہے، اور جب کوئی جانور فائدہ دینا بند کر دے تو انسان روزی کب دیتا ہے؟ اس کو فوراً اس کو روک لیتا ہے، کہتا ہے ایسے خام خواہ خرچہ کرتا جاؤں، یہ کام تو دیتا نہیں۔ گویا مالک کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے ہر چیز کا بندوبست کرے اور
ملکیت کی یہ رسپانسبلٹی ہے اور اس کا فرض یہ ہے کہ وہ صرف ایک فرض ہے کہ وہ مالک کی خدمت کرے. یہ وہ تعلق ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک اور ملکیت کا رب اور عبد کا تعلق ختم ہو گیا، یوں سمجھ لیجئے. اور جب رب اور عبد کا تعلق ختم ہوا تو اس کا مطلب ہے اس نے پھر کسی اور کو رب بنا لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت کے اندر عبدیت تو اس کی فطرت میں ہے، غلام تو اس نے کسی کا ہونا ہے. جو اللہ کا غلام نہیں وہ یقیناً غیر اللہ کا غلام. غلامی تو اس کی فطرت میں ہے. کوئی کسی نظریے کا غلام ہو سکتا ہے، کسی وقت کے فرعون کا غلام ہو سکتا ہے، پیسے کا غلام ہو سکتا ہے، اپنے پیٹ کا غلام ہو سکتا ہے، اور اپنی خواہشوں کا غلام ہو سکتا ہے. کسی بھی چیز کا غلام ہوگا، وہ اللہ کا غلام جو نہیں ہوگا. اصل غلام وہ ہے، آزاد صرف وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دے. جب اللہ کی غلامی میں دے گا تو ان ساری غلامیوں سے بچ جائے. یہ وہ بات ہے جو اقبال نے کہی تھی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در در کی غلامی سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دے. اور یہ ایک ہی رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، اور وہ ہے عبدیت کا رشتہ، کہ انسان اللہ کا حقیقی بندہ اور غلام بن جائے. اور اللہ توقع بھی یہ کرتا ہے، تقاضا بھی یہ کرتا ہے کہ تم میرے عبد بنو. اور عبد کون ہوتا ہے؟ عبد غلام ہوتا ہے. اور غلام کون ہوتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ مالک کی ملکیت ہوتا. اس کا اپنا وقت بھی نہیں ہوتا، اس کی اپنی جان بھی نہیں ہوتی. وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا. اس کے سارے اوقات مقرر کرتا ہے اس کا مالک. اس کا مالک اس کو بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. وہ ساری کی ساری اس کی جو پوری زندگی کی سرگرمیاں ہیں وہ اپنے مالک کی مرضی سے طے ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے طے نہیں ہوتی. یوں اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے کہ تم سب اللہ کے غلام بن جاؤ، اپنے حقیقی رب کے غلام بن جاؤ. جو اپنے رب کا غلام نہیں ہوتا، حقیقی رب کا غلام نہیں ہوتا، وہ رب جو تمہارا خالق بھی ہے، تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی ہے، اور جو اس کا غلام نہیں ہوتا. غلام تو وہ ہوتا ہے، بس اس نے اور رب بنائے ہوتے ہیں اور وہ ان کا غلام ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا نا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا یہ چھوٹے چھوٹے کئی رب بنائے ہوئے ہوں جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں، اور بالکل بودے رب، کمزور، ان کی بجائے ایک اکیلا زبردست قوت والا. تو آپ خود ہی کمپیریزن کر کے دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بتایا ہے کہ تم اپنے رب کی غلامی کرو اگر تم اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو جو کامیاب لوگوں کا گروہ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس تقوی والے گروہ میں شامل ہو جاؤ. وہ لوگ جن کی پریورٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والے بن جائیں. میں نے تقوی کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تقوی دراصل احساس کا نام. آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. دل میں ہوتا ہے تقوی، لیکن یہ اعضاء و جوارح سے بھی ظاہر ہوتا ہے. لفظی معنی تقوی کا بچنا یا ڈرنا ہوتا ہے، نتیجے کے خوف کی وجہ سے. یہ بات میں نے عرض کی تھی، میں صرف اس کو اعادے کے لیے خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ انسان اگر کسی نتیجے کے خوف کی بنیاد پر کسی چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے، جیسے آگ سے انسان ڈرتا ہے، پانی میں ڈوب نہ جائے اس سے ڈرتا ہے، کوئی بھی چیز ایسی خوفناک ہو، شکل اس کی خوفناک ہو نہ ہو، نتیجہ اس کا برا ہو تو انسان اس سے ڈرتا ہے. تو یہی تقوی ہے اصل میں. اور شریعت کی اصطلاح میں ہر گناہ سے بچنا اور اس نتیجے کے خوف کی بنیاد پر بچنا کہ یہ گناہ مجھے جہنم میں لے جائے گا، اس نتیجے کو، خوف کو دل میں رکھتے ہوئے. تو گویا گناہ دو قسم کا ہے، وہ دوہرا احساس وہ اسی ایک میں آ جاتا ہے کہ گناہ دو قسم کا ہے. اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا بھی گناہ ہے اور اللہ کے فرمانبرداری کے کام چھوڑ دینا بھی گناہ ہے. وہ کام نہیں کرے گا جو اللہ کی رضامندی کے ہیں تو بھی گناہ ہوگا،
اور جو اللہ کی نافرمانی کے اور ناراضگی کے کام ہیں وہ کرے گا تو بھی گناہ ہوگا. تو گویا یہ دونوں باتیں پھر بھی اس میں آ جاتی ہیں کہ شدید احساس گناہ سے بچنے کا اور شدید احساس نیکی حاصل کرنے کا، یہ اگر دل میں ہوگا تو وہ متقی ہوگا، اور ایسا متقی ہوگا تو اس کے طرز عمل سے پوری زندگی سے بات اس کی نظر آئے گی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اس کا ایمان، اس کا کردار وہ بنا بنایا نظر آئے گا. ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کیسا ہے. کیوں؟ دل میں چھپی بات چھپی رہ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے، اور سورہ ابراہیم میں غالباً اللہ کریم نے اس سسٹم کی وضاحت کی ہے کہ دل میں عقیدہ اچھا ہوگا، ایمان اچھا ہوگا، اور دل کی بات جو بیٹھ گئی ہے وہ اگر اچھی ہے تو اس کا کردار بھی اچھا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اس پاکیزہ بات کی مثال جو دل میں ہے، لیکن اس کی وہ ایسے ہے جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہو، اور اس درخت کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے. انسان کو اس عقیدے کا ہر وقت فائدہ ہوتا. اور اگر دل میں عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو، دل کا احساس ہی ٹھیک نہ ہو، تو پھر اس کی مثال دی ہے کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. کہ وہ ایسے ہے کہ کوئی درخت تھا بالکل اوپر، زمین کے بالکل اوپر، گہری جڑ نہیں تھی، زمین کے اوپر ہی اس کی جڑ تھی، اور ایک ذرا سی ہوا آئی اور وہ اکھڑ گیا. ما لها من قرار. وہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا، اس نے پھل کیا دینا ہے اور باقی سارا سسٹم اس کا کیا چلنا ہے. تو یہ برے عقیدے کی اور اچھے عقیدے کی، اگر دل کا احساس تقوی کا احساس ہے کہ میں نے ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر وقت اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اور پھر اس احساس کے ساتھ انسان